صادق و امین سے آئین شکنی تک کا سفر۔ عمران خان نے اس وقت اپنی ساری سیاست کی بنیاد اس سازشی تحویری کی بنیاد پر رکھی ہے کہ ان کی حکومت کو امریکی سازش کے ایما پر ختم کیا گیا۔ ان کے دعوے کے مطابق ان کے مختلف سیاستدانوں اور میڈیا پرسنز امریکہ سے مل گئے اور انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک پیش اور پاس کروا دی۔ بدقسمتی سے پاکستان کے جذباتی عوام کا ایک بڑا طبقہ اس جھوٹ کو قبول کر رہا ہے۔ تماشا یہ ہے کہ امریکی اور یورپ و برطانیہ میں ان کے چاہنے والے بعض لوگ بھی اس چورن کو خرید رہے ہیں۔ حالانکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے بینچ جج چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس مظہر عالم میاں خیل، جسٹس منیب اختر اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے سوموٹو کیس کی تفصیلی فیصلے میں عمران خان کی اس تھیوری کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ اب تماشا یہ ہے کہ پی ٹی آئی ان 5 ججز میں سے 3 جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر کی پنجاب حکومت کے بارے میں فیصلے کی تو تحسین کر رہی ہے، لیکن دوسری طرف اپنی ساری سیاست کی بنیاد اس وقت ایک ایسی سازشی تھیوری کو بنایا ہے جسے ان 3 ججز سمیت 5 ججز نے جھوٹ اور مفروضہ قرار دیا ہے۔ گویا امریکی سازش کے حوالے سے عمران خان کا بیانیہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے سرٹیفائیڈ جھوٹ ہے۔ مثلا اس تفصیلی فیصلے میں 5 ججز کے بینچ نے متفقہ فیصلے میں لکھا ہے کہ 7 مارچ 2022 کو امریکہ میں پاکستانی سفیر نے خفیہ مراسلہ بھیجا تھا، لیکن 27 مارچ تک عمران خان یا کسی اور حکومتی عہدیدار نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ تفصیلی فیصلے میں صفحہ 9 پر سپریم کورٹ نے لکھا ہے کہ عمران خان کے الزام کے ایک روز بعد یعنی 28 مارچ کو قومی اسمبلی میں بحث کے دوران کسی حکومتی رکن نے سازشی مراسلے کا ذکر نہیں کیا اور نہ کسی حکومتی رکن نے اپوزیشن پر یہ الزام لگایا کہ وہ بیرونی سازش کے تحت عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لا رہی ہے۔ پھر جب 31 مارچ کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا تو اس میں بھی کسی حکومتی رکن نے خفیہ مراسلے یا غیر ملکی سازش کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے میں صفحہ 12 پر لکھا گیا ہے کہ دوسری طرف اسی روز جب عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس کے بارے میں وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے پریس ریلیز جاری ہوئی تو اس میں بھی نہ تو کوئی ایسی بات کی گئی کہ عدم اعتماد کی تحریک بیرونی سازش کے تحت لائی گئی ہے اور نہ اس حوالے سے کسی انکوائری یا تحقیقات کرانے کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو بیرونی سازش اور اس میں کسی پاکستانی کے ملوث ہونے کا تعین کرے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی طرف سے کسی ٹھوس اقدامات کا فیصلہ نہیں ہوا تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ شاید بیرونی سازش کے حوالے سے کافی شواہد موجود نہیں تھے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں صفحہ 32 پر لکھا ہے کہ حکومتی وکیل کی جانب سے ڈپٹی اسپیکر کے اقدام کے لیے دلیل کے طور پر اس کے بعض مندرجات عدالت کو بتائے گئے، لیکن خفیہ مراسلہ عدالت کو نہیں دکھایا گیا۔ صفحہ 36 پر ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ حکومت کی طرف سے نہ تو خفیہ مراسلہ دکھایا گیا اور نہ ایسے شواہد پیش کیے گئے جس سے یہ ثابت ہو کہ قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی کارروائی غیر ملکی سازش کے تحت ہوئی یا کسی سیاسی جماعت سے کہا گیا ہو کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک کو ووٹ دیں۔ ڈپٹی اسپیکر نے غیر ملکی سازش سے متعلق جو تفصیلی موقف عدالت میں دیا اس میں وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ جو مواد ان کو دکھایا گیا وہ نامکمل یا جامع نہیں ہے۔ انہوں نے تحریک عدم اعتماد پیش رفت سے متعلق مختلف واقعات کی ترتیب تو بیان کی لیکن کسی پاکستانی کا نام پیش نہیں کر سکے جو غیر ملکی سازش کا حصہ بنا ہو۔ انہوں نے اس حوالے سے تحقیقات کا مطالبہ تو کیا لیکن دوسری طرف حکومت نے 7 مارچ کو موصول ہونے سے 28 مارچ تک سازش اور خفیہ مراسلے کے حوالے سے کوئی تحقیقات نہیں کی۔ اسی طرح اس عرصے کے دوران اپوزیشن میں عمران پر یہ الزام بھی لگایا گیا کہ وہ غیر ملکی سازش کا حصہ بن رہے ہیں۔ پھر جب تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری کا وقت آیا تو صرف اس وقت 2 اپریل کو وزیر اطلاعات نے یہ اعلان کیا کہ کابینہ نے خفیہ مراسلے سے متعلق پاکستان انکوائری کمیشن ایکٹ 2017 کے تحت تحقیقاتی کمیشن کے قیام کا فیصلہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ کے مطابق حکومت کے اس رویے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بدیع النظر میں حکومت کے پاس بیرونی سازش سے متعلق کافی شواہد موجود نہیں تھے۔ صفحہ 38 اور 39 پر سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں مزید لکھتی ہے کہ بیرونی سازش کی تھیوری سے متعلق عدالت کے پاس جو مواد موجود ہے وہ صرف ڈپٹی اسپیکر کا دعویٰ ہے، لیکن اپنی تفصیلی جواب یا رولنگ میں انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ یہ مراسلہ اپوزیشن کے کسی ممبر کو دکھایا گیا جس کی وجہ سے عدالت ڈپٹی اسپیکر کے موقف کو قبول نہیں کر سکتی، جبکہ دوسری طرف ڈپٹی اسپیکر نے آئینی دفعات کا سہارا لے کر قومی سلامتی کا ایشو قرار دے کر عدالت کو اسکروٹنی کا موقع نہیں دیا۔ فیصلے کے صفحہ 39 پر لکھا گیا ہے کہ اسپیکر کے پاس تحریک عدم اعتماد پر بحث کے لیے 7 دن تھے، لیکن ان 7 دنوں میں انہوں نے اپوزیشن یا عدم اعتماد کے مراکین کے سامنے یہ بات رکھی
कि इनकी तहरीक आइन के आर्टिकल 5 के तहत मुस्तरद होनी चाहिए, जबकि इस हवाले से ओपोजिशन को दिफा का मौका भी फराम नहीं किया गया। हालांकि आर्टिकल 5 के तहत इनकी रूलिंग का मतलब ये था कि वो ओपोजिशन में इमरान को गैर मुहिब्बे वतन करार दे रहे हैं। सफ़े 40 पर लिखा गया है कि उसूली तौर पर अदालत सिर्फ दावों की बुनियाद पर नहीं बल्कि शवाहिद की बुनियाद पर फैसला करती है। हुकूमत ने 2 अप्रैल को इंक्वायरी कमीशन का ऐलान किया, लेकिन इससे पहले ऐसी कोई इंक्वायरी नहीं हुई। जिस तरह के 2018 के इलेक्शन से मुतालिक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने एक कमीशन के जरिए करवाई थी। मुकर्रर अर्ज है कि जो कुछ ऊपर अर्ज किया गया है वो ना तो किसी तज्जियेकार का तज्जिया है, ना किसी पार्टी, ना किसी पीटीआई मुखालिफ सियासतदान का दावा, और ना ही ये जस्टिस मजहर आलम मियां खेल का इजाफी नोट है। ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 5 रुकनी बेंच के मुत्तफिका फैसले में लिखा गया है। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी सच सामने रख दिया है, इमरान खान फिर भी झूठ बोलने पर मुयस्सर हैं, तो किस बुनियाद पर वो सादिक और अमीन बरकरार रह जाते हैं?